بھی بالکل درست ہے۔ اب جلدی جلدی میں ان پانچوں طریقوں کو رپیٹ کر دیتا ہوں۔ سجدہ صاحب کے جو ہم نے 5 طریقے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں بھی سیکھے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ تشہد میں آخری رکعت کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے جائیں اور پھر دائیں اور بائیں سلام پھیر دیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آخری تشہد میں درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں، اس کے بعد 2 سجدے کر لیں، لیکن پھر سلام نہیں پھیرنا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی عمل کیا جائے، یعنی آخری تشہد پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیرا جائے، اس کے بعد 2 سجدے کیے جائیں، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر دائیں اور بائیں سلام پھیر لیا جائے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آخری تشہد میں درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد 2 طرف سلام پھیرا جائے، اس کے بعد 2 سجدے کیے جائیں، 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ تشہد بیٹھ جائیں اور پورا تشہد پڑھ کے دائیں اور بائیں 2 طرف سلام پھیرا جائے۔ اور 5واں طریقہ بھی اسی کی ایکسٹینشن ہے، جو میں نے بتایا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 96 ہجری جو تابعی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، ان سے ثابت ہے کہ آخری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد، اب اس میں آپشن ہے، چاہے تو عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیں، چاہے پوری دعا تک تشہد پڑھ لیں، دونوں طرح درست ہے۔ وہ کم از کم ہے عبدہ و رسولہ تک، تو پورا بھی پڑھ لیں، اس کے بعد دائیں طرف ایک طرف سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر مکمل تشہد پڑھ کر پھر دائیں اور بائیں 2 سجدے کریں۔ تو ابراہیم نخعی نے جو فرمایا کہ صحف میں اور جنازے میں ایک سلام ہے، تو یہ ایک سلام انہوں نے کیوں کہا کہ صحف کے 2 سجدوں سے پہلے ایک سلام ہے، جو آخری 2 سجدے پھیرے جاتے ہیں وہ نماز کو مکمل کرنے کے لیے، اور یہ جو آخری 2 سلام جو پھیرے جاتے ہیں، جو یہ پہلا دائیں طرف ایک سلام پھیرا جاتا ہے وہ صحف کا سلام ہوتا ہے، یعنی سجدہ صحف کرنے سے پہلے ایک طرف سلام پھیرا تو یہ صحف کا ایک سلام ہوا، پھر 2 سجدے کیے، اس کے بعد 2 سلام پھیر کے نماز کو مکمل کیا، بیچ میں پورے تشہد اور دعا پڑھنے کے بعد۔ تو یہ الحمدللہ 5 طریقے سجدہ صاحب کے مکمل ہو گئے۔